ایک طرف صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری جانب ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی میزائل بھی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے مرکز تل ابیب میں تباہی مچا رہے ہیں۔ جنگ کی دھند اب سفارتکاری کو بھی دھندلا رہی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ ایران انکار کرتا ہے۔ کیا امریکہ کی مذاکرات کی بات اس کی فوجی صلاحیت میں کمزوری کی طرف اشارہ ہے؟ اور اس جنگ میں اب توجہ پاکستان کی طرف ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان ایک اہم ثالث، ایک اہم قوت بن کر اس جنگ کو ختم کروا سکتا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا کروڑوں ڈالرز کمانے والا سیاحتی شعبہ مسلسل خسارے کا شکار ہے۔ کیا اس کی بحالی کی کوئی امید ہے؟ اور 50 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار انسان ایک بار دوبارہ چاند کی طرف سفر کرے گا۔ آرٹیمس 2 مشن انسانوں کو اب تک زمین سے سب سے دور تک کا سفر کروائے گا۔ ایک جانب امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کا نام ممکنہ ثالث کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اس پر ذرا دیر میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذکر اس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کا۔ ایران میں جنگ کو 3 ہفتوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق کم از کم 1400 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 200 بچے بھی شامل ہیں۔ BBC کی کیرولائن ہالی کی رپورٹ، کرن فاطمہ کی زبانی۔ یہ خاندان پراستی اشتغاقین کی موت پر سوگوار ہے، جو ایک فارمیسی میں اپنے پسندیدہ کام کے دوران ہلاک ہوئیں۔ ایک فضائی حملے نے ان کی جان لے لی۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہران چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ زخمیوں اور بزرگوں کو ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ ان 3 شہریوں میں شامل ہیں جن کی حالیہ دنوں میں ہلاکت کی ہم تصدیق کر سکے ہیں۔ علما بلکی صرف 3 سال کی تھیں، جبکہ حمید رضا جہاں بخش ریڈ کرسنٹ کے اہلکار تھے، جو ایک امدادی مشن پر گئے ہوئے تھے مگر واپس نہ لوٹ سکے۔ ریڈ کرسنٹ سے وابستہ ان کے ساتھی کارکنان ملک بھر میں مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ یہاں گزشتہ ہفتے ملبے تلے دبی ایک خاتون کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ان کی بیٹی زندہ ہے۔ امدادی اہلکار انہیں تسلی دیتا ہے کہ اسے نکال لیا گیا ہے، مگر ان کی اکلوتی بیٹی زندہ نہ بچ سکی۔ 26 سالہ بیروان مولانی، جو فیشن اور لائف سٹائل بلاگر تھیں، اپنی والدہ کی آنکھوں کا تارا کہی جاتی تھیں۔ وہ گھر کی یاد میں ایک دن پہلے ہی تہران واپس آئی تھیں، مگر گرتے ہوئے ملبے تلے ہلاک ہو گئیں۔ ایک دوست کے مطابق وہ اپنے بستر پر ہی ایک میزائل حملے میں ماری گئیں، جس کا ہدف ایران کے انٹیلیجنس وزیر کو بنایا گیا تھا۔ اسی ماہ کے آغاز میں ایران کے ریڈ کرسنٹ کے ہیڈ کوارٹر کو قریب ہونے والے فضائی حملے کے بعد خالی کرنا پڑا، اور ہم نے متعدد طبی مراکز کو نقصان پہنچنے کی ویڈیوز کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہ تہران کا ایک نجی ہسپتال ہے، اس کا نام گاندھی ہے۔ یہاں کینسر اور IVF کے شعبے موجود تھے، جسے 1 مارچ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی روز خاتم الانبیاء ہسپتال میں بھی قریبی دھماکے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا، اور جنوبی بندرگاہی شہر بوشہر کے خلیج فارس شہداء ہسپتال میں 3 مارچ کو نومولود بچوں کو فوری طور پر منتقل کرنا پڑا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 20 طبی مراکز پر حملوں اور 9 طبی عملے کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ حملہ براہ راست اس مرکز پر ہوا تھا یا اس کے قریب کسی اور جگہ پر۔ یہ صحت کے نظام پر حملہ ہے، اور اس تنازع میں شامل فریقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں۔ گنجان آبادی والے علاقوں میں گرنے والے بڑے بم اب بڑھتی ہوئی تعداد میں شہریوں کی جان لے رہے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کی کہانیاں شاید کبھی سامنے نہ آ سکیں۔ ایک طرف حملوں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب وائٹ ہاؤس سے BBC کے نامہ نگار برنارڈ باسمن جونیئر نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز اور امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممکنہ مذاکرات میں پاکستان کا نام ایک مجوزہ ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بھی BBC کو بتایا ہے کہ اگر فریقین چاہیں تو اسلام آباد ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مسلسل
حمایت کرتا رہا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ان حکام میں شامل ہیں جو صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ CNN نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو پاکستان کے ذریعے اپنی توقعات پر مشتمل 15 نکات کی ایک فہرست بھجوائی ہے۔ امریکہ یا ایران کی جانب سے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی۔ خالد صاحب، ایران کے ساتھ ممکنہ بات چیت کے پس منظر میں پاکستان کا نام آ رہا ہے، کیا واقعی پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا اور BBC کا آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن ایک طرف چیلنجنگ ہے اور دوسری طرف ایک ایڈوانٹیجز ہے۔ چیلنجنگ اس لیے ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر آپ نے دیکھا پچھلے سال کتنا ایسکلیٹڈ رہا، اور اس کے بعد افغانستان بارڈر کے ساتھ ہماری ابھی بھی ٹینشن یا ایک آپریشنز چل رہے ہیں۔ تیسرا بارڈر ایران کا ہے، کسی طرح بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پہ ہاسٹیلٹی بڑھے، واٹ ٹو ٹاک آف انفرینڈلی، یہاں پہ کوئی ایسی رجیم یا گورنمنٹ آئے جو پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہو۔ تو ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نمبر 1 ہے، اور اوبیسلی ریجنل یا گلوبل انٹرسٹ میں ہماری ایک اور آبلیگیشن ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز کے رسپانسبل ملک کی حیثیت سے کہ ہم یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور آئی تھنک کمفرٹیبل یا ایڈوانٹیج پوزیشن ہماری یہ ہے کہ ایران، سعودی عرب، مڈل ایسٹ کے ملک تمام، اور انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ امریکہ اس وقت ایک کمفرٹ لیول میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ہم پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی نیگوشیشن کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ ویلیو تب ہوتی ہے وہ خود کریڈیبل ہو، اور جو نیگوشیٹ کرنے والے ہیں وہ اس پر اعتماد کرتے ہوں۔ ظاہر ہے جب نیگوشیشن اس طرح کی ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے، تو پاکستان کی کافی ایڈوانٹیج پوزیشن ہے۔ آپ نے اعتماد کی بات کی، پاکستان کا ایران یا امریکہ پر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ کوئی مؤثر ثابت ہو سکے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جب دو ملک لڑتے ہیں تو ان کی پاور ٹو ہرٹ جو ہوتی ہے وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے۔ تو اب دونوں ملکوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ ساکھ کا ہو، چاہے وہ فزیکل ڈسٹرکشن ہو، ایران کا بہت انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے ملک ڈیمیج ہوئے ہیں، انہوں نے بہت پرائس دیا ہے، اسٹیٹ آف ہارموز بند ہے، پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی امیج کمپرومائز اس وقت ہوا ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ جنگ جلدی بند ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو جب آپ کی پاور ٹو ہرٹ دونوں طرف سے دیکھی جا چکی ہو تب نیگوشیٹ کرنا شاید نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جب ایک سائڈ کو بہت زیادہ حاوی ہو، کنٹرول ہو، تو ظاہر ہے پھر ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک اب ون ون سچویشن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان دونوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کر لیا، انہوں نے اپنا کر لیا، اب ایک کامن گراؤنڈ پر لانا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ چوتھا ہفتہ جا رہا ہے جنگ کو، تو اب شاید دونوں ملکوں نے یا جتنے بھی فریق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں انہوں نے بہتر سمجھ پائے ہوں گے۔ آپ نے کامن گراؤنڈ کی بات کی، لیکن اس جنگ میں اسرائیل بھی شامل ہے اور پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں، تو کیا اس صورتحال میں یہ پاکستان کے لیے مشکل نہیں پیدا کریں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کمفرٹ لیول ہے، تو سپیر ہیڈ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے بھی جنگ کی ہے، اور ابھی بھی وہی، اگر پیس نیگوشیشن ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے یا ان کے ایڈوائزر ہیں وہی لیڈ کریں گے، اور آئی ایم شیور کیونکہ ان کے ہی ایک کمفرٹ لیول کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہوا ہے، تو آئی تھنک بہتر وہ پوزیشن میں ہے کہ ان کو یا اسرائیل کی حکومت کو وہ کنونس کر پائیں کہ ان کے کیا سٹیک ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل خود بھی بہت بڑی قیمت دے رہا ہے ڈسٹرکشن کی صورت میں، ان کے نیوکلیر پلانٹس کے قریب حملے ہو رہے ہیں اور سویلین پاپولیشن اس لیے بہت افیکٹ ہوئی ہے، تو آئی تھنک وہ بھی سفرر ہیں، تو ان کو بھی ٹیبل پر لانے کے لیے نسبتاً اچھا آغاز ہو سکتا ہے تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ خالد چشتی صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ 4 خلاباز 50 سال میں پہلی بار چاند کا سفر کریں گے۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جو حیرت انگیز تو ہے مگر خطرات سے خالی نہیں۔ اس سفر کی تفصیلات ٹرینڈنگ میں۔ آرٹیمس 2 مستقبل میں چاند پر لینڈنگ کی راہ ہموار کرے گا اور اس سے چاند پر اڈے کے قیام کی بنیاد بھی بنے گی۔ یہ زمین سے دور انسانوں کے رہنے کی پہلی پیش رفت ہوگی۔ مشن 1 اپریل کو فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کرے گا۔ چاند اور وہاں سے واپسی کا سفر 5 لاکھ میل سے زیادہ کا ہوگا۔ اس مشن میں خلاباز 13 فٹ بائی 9 فٹ کے اس کیپسول میں رہیں گے۔ اس میں 3 امریکی اور 1 کینیڈین خلاباز سفر پر جائیں گے۔ یہ مشن لانچ کے بعد زمین کے گرد چکر کاٹے گا اور پھر چاند کے گرد چکر کاٹ کر معلومات اکٹھی کرے گا۔ خلاباز چاند کی اس حصے کا مشاہدہ کریں گے جو ہم زمین سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آرٹیمس 2 مشن کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ عملہ ایک ایسے خلائی جہاز میں سفر کرے گا جس سے اس سے پہلے کبھی انسانوں نے استعمال نہیں کیا۔
میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ یوکرین میں حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی رات ہونے والے روسی حملے گزشتہ 10 دنوں میں ہونے والے بدترین حملوں میں سے تھے۔ اب تک کم از کم 5 ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ زپوروژیہ شہر میں ایک اونچی عمارت نشانہ بنی، جبکہ خارکیو اور پولٹووا کے علاقے سے بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ کولمبیا میں حکام کے مطابق ایک C-130 فوجی طیارہ پیرو کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہوا، جس سے 67 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ طیارے میں 125 فوجی اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ کولمبیا کے صدر نے اسے خوفناک حادثہ قرار دیا اور فوجی ساز و سامان جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ تائیوان نے کہا ہے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت کے بعد پہلی بار اس کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ میزبان ملک کیمرون کی طرف سے تائیوان کو چین کا ایک صوبہ قرار دیے جانے کے خلاف احتجاجاً کیا گیا۔ کیمرون نے تائیوان کے وفد کے ارکان کے ناموں کی سپیلنگ غلط لکھی اور تقریباً تمام اراکین کو خواتین ظاہر کیا۔ خلیجی ممالک چھٹیوں کے لیے ایک محفوظ منزل اور عیش و عشرت کا مرکز سمجھا جاتے تھے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جنگ سے نہ صرف اس تصور کو دھچکا لگا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر بکنگز کینسل ہو رہی ہیں۔ روزانہ لاکھوں ڈالر کمانے والی صنعت ٹھہر سی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خلیج پر اعتماد دوبارہ بحال ہو سکے گا؟ تفصیلات سمیت ککرو سے۔ علاقائی استحکام، لو کرائم، لگژری لیونگ، گرم موسم اور انکم ٹیکس کا نہ ہونا۔ دبئی میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا وسیع خطہ ہے جو اسی طرح کی امنگوں پر بنا ہے۔ قطر کے فیوچرسٹک سکائی لائن سے لے کر عمان کے لگژری ریزورٹس تک۔ لیکن کیا ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے اس خطے کے محفوظ پناہ گاہ ہونے کے تاثر کو متاثر کیا ہے؟ وہ خطہ جس کے سیاحتی شعبے نے 2025 میں تقریباً 10 کروڑ سیاحوں کا استقبال کیا تھا، اب جنگ کا شکار ہے۔ میں نے دبئی میں کئی ہوٹلوں کے مالکان سے بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بکنگ کی منسوخیاں مئی یا جون تک جا رہی ہیں۔ اس لیے نہ صرف لوگ جا رہے ہیں بلکہ مستقبل کی بکنگ میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ اس سب کا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پر شدید اثر پڑ رہا ہے۔ متعدد ممالک میں فضائی حدود کی بندش سب سے فوری ضرب ثابت ہوئی ہے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بڑی ایئر لائنز نے آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ سیاح پھنسے ہوئے ہیں اور متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان سمیت دیگر مقامات سے کنیکٹیوٹی منقطع ہو گئی ہے۔ خطے کے لیے مالی نقصان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ $600 ملین کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی اخراجات میں ہونے والا نقصان ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاحوں کی رقم ہے۔ ان مسافروں کی کمی کا اثر بہت سے مقامات پر اور ملازمتوں پر پڑے گا۔ یہ اثر عالمی سفاری معیشت تک پھیل رہا ہے۔ مشرق وسطی 14% بین الاقوامی مسافروں کو جوڑتا ہے، یعنی ہر 7 میں سے 1۔ اور جب کنیکٹیوٹی نہ ہو تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایویشن ہمارے شعبے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس صورت میں بہت سے دیگر مقامات بھی متاثر ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ لگانا ہوگا۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ افراتفری مستقبل کے مسافروں کے تحفظ کے تصور کو متاثر کر سکتی ہے؟ سیاحتی صنعت سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یقین کریں کہ یہ خطہ بہت جلد بحال ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حکومتیں ان ماڈلز کو نئے سرے سے ترتیب دینے میں مدد کرتی ہیں تو خطے جغرافیکل سیاسی واقعات سے جلد نکل آتے ہیں۔ لیکن ان کنزیومرز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جنہوں نے اپنی چھٹیاں گزارنے والے ساحلوں کے قریب جنگ کا تجربہ کیا ہے۔ جاری حملوں اور سفری تعطل کی وجہ سے مشرق وسطی کی محفوظ ہونے کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کی بحالی کا دار و مدار نہ صرف اس بات پر ہے کہ یہ تنازع کب تک جاری رہتا ہے، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ اعتماد کتنی جلدی بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف خلیجی ممالک میں فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں تو دوسری طرف آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ ہے اور دنیا تیل اور گیس کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس راستے کی بندش کی وجہ سے ایندھن اور خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مگر اس تنازع سے خطرہ صرف تیل کی ترسیل کا نہیں۔ اس راستے سے انٹرنیٹ کی کیبلز بھی گزرتی ہیں، جن کو نقصان پہنچا تو شاید ہم سب کی زندگی درہم بھرم ہو جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ حسن عباس۔
ابنائے ہرمز میں جاری تنازعہ محض پیٹرول اور گیس تک محدود نہیں، یہ آپ کے وائی فائی کو سست، ڈیجیٹل ادائیگی اور بینکنگ ایپس کو منجمد، اسٹریمنگ میں خلل اور ڈیجیٹل زندگی میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ اس کی وجہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز ہیں جو بال جتنے باریک گلاس فائبر سے بنی ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کیبل سے دنیا کا 95% ڈیٹا گزرتا ہے، یعنی ویڈیو کال سے لے کر طبی ریکارڈ، سٹاکس کی خرید و فروخت اور آن لائن ادائیگیاں۔ یہ کیبلز طوفان، سمندر کی گہرائی میں دباؤ اور معمولی زلزلوں کو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نقصان پہنچائے جانے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت بہت سست اور مہنگی ہوتی ہے۔ بحری جہاز کو پہلے اس مخصوص مقام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں خرابی ہو، پھر اسے سمندر سے نکال کر اس جگہ کی مرمت کر کے دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک انٹرنیٹ کو دوسرے نیٹ ورکس کے ذریعے گزارا جاتا ہے اور اس سے سب کچھ بہت سست ہو جاتا ہے۔ ہم 2025 میں دیکھ چکے ہیں کہ بحیرہ احمر میں کیبلز کٹنے سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ انڈیا اور پاکستان میں بینکنگ سسٹمز کے ذریعے ادائیگیاں کئی مہینوں تک متاثر رہیں، اور اس وقت تو میزائل حملے بھی نہیں ہو رہے تھے جو مرمت کو مزید دشوار بناتے۔ آبنائے ہرمز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے متصل عمان جنوبی ایشیا کے لیے کنیکٹیوٹی کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ یورپ کے ساتھ بھی تیز ترین ڈیجیٹل راستہ ہے۔ اگر اس لنک کو نقصان پہنچتا ہے تو خطے میں تیز ترین انٹرنیٹ کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کا تقریباً 1/3 مغربی ڈیٹا خلیج سے گزرتا ہے۔ بینک، سٹاک مارکیٹس اور کلاؤڈ سروسز سب سے پہلے سست ہو جائیں گی۔ پاکستان کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرے کا سامنا ہے۔ اس کی تقریباً تمام کیبلز کراچی پہنچتی ہیں، جن میں سے کئی ہرمز سے گزرتی ہیں۔ ایک بھی کیبل ٹوٹنے سے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ ٹریفک درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا اس راستے پر انحصار کم ہے، لیکن صرف 2 فعال کیبلز ہونے کی وجہ سے اچانک ری روٹنگ کے دوران نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ بحیرہ احمر اور خلیج کے نیچے درجنوں فائبر نیٹ ورکس موجود ہیں۔ اگر ایک کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو سب کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں سے کئی کو نقصان پہنچا تو دوسرے راستوں سے گزر نہایت دشوار ہو جائے گا۔ انتباہ کی علامت پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ میٹا نے خلیج میں اپنا 2 افریقہ پروجیکٹ روک دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ڈیٹا سینٹرز پر حالیہ حملوں نے پورے خطے میں ٹیکسیوں، ادائیگیوں اور کاروباروں کو متاثر کیا ہے۔ سمندری کیبلز جنوبی ایشیا کی ڈیجیٹل لائف لائن ہیں، اور اس وقت آبنائے ہرمز سب سے کمزور کڑی ہے۔ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ہمیں اس کے اثرات اپنی کالز، ایپس اور ڈیجیٹل والیٹس میں محسوس ہوں گے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ یہ پروگرام دوبارہ YouTube اور Facebook پر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ خالد کرامت کو اب لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔